حضرت مسلم بن عقیل کون تھے اور ان کو شہید کیوں کیا گیا تھا اور کربلا کے واقعے کا اس سے کیا لینا دینا ہے، آج جانیں گے اس ویڈیو میں۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے بیٹے تھے اور حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لقب سفیر حسین تھا اور آپ حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ ہر جگہ رہے، یہاں تک کہ جب وہ یزید کی حکومت کو خیر آباد کہہ کر مدینہ سے مکہ شفٹ ہوئے تب بھی ہجرت کے دوران حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے ساتھ تھے اور جنگ صفین اور جمل جیسی جنگوں میں بھی آپ کی شرکت رہی۔ ایک روز حضرت امام حسین کو کوفہ سے کچھ خط موصول ہوئے جس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، تو آپ کوفہ تشریف لے آئیے اور ہماری امامت کر دیجیے۔ کیونکہ مولا امام حسین کوفیوں کی منافقانہ طبیعت کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، کیونکہ مولا علی کی شہادت بھی اسی شہر میں ہوئی تھی، تو امام حسین نے کوفہ کی حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے لیے کوئی مخلص اور تجربے کار شخص کو ڈھونڈنا چاہا جو کہ وہاں جا کے سارے حالات و واقعات کا جائزہ لے اور ان جیسے منافقوں کو انہی کی زبان میں جواب بھی دے۔ تو مولا امام حسین نے اپنے مختصر سے لشکر کی طرف نظر دوڑائی اور بالآخر حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کر دیا۔ یوں حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے مدینہ پہنچے، وہاں روزے رسول میں نماز ادا کرنے کے بعد کوفے کے لیے نکل گئے، اور جب وہ کوفہ پہنچے تو وہاں انہوں نے مختار ثقفی کے گھر پناہ لی، اور کوفہ کے لوگوں کو جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کی خبر ہوئی تو تمام کوفی حضرت مختار ثقفی کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور اپنی وفاداری اور عقیدت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل سے بیعت لینے لگے، اور یہ بیعت 30,000 کے قریب جا پہنچی۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بیعت 18,000 تھی اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بیعت 12,000 کی تھی۔ بیعت کرنے والوں کی صحیح تعداد معلوم اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ بیعت ایک ہی دفعہ نہیں کی گئی تھی، بیعت وقتاً فوقتاً 1 مہینے تک جاری رہی تھی، جس کے فوراً بعد حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو تمام واقعات سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں حالات بالکل کنٹرول میں، آپ کوفہ تشریف لا سکتے ہیں۔ جب یہ سارے واقعے کی خبر یزید لعنتی تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیج دیا اور اسے یہ بھی کہہ دیا کہ مسلم بن عقیل کا سر قلم کر کے میرے تک پہنچا دو۔ جب ابن زیاد کوفہ کا گورنر بنا اور کوفہ پہنچا تو اس نے سب سے پہلے کوفہ کے لوگوں سے یہ کہا کہ شام سے ایک بہت بڑا لشکر یہاں پہنچنے ہی والا ہے جو تم سب کو تلے تیگ کر دے گا، اور جس نے بھی بیعت کی ہے ان سب کے سر قلم کر دے گا۔ یہ بات جب ادھر کچھ لوگوں نے باقی لوگوں کو بتائی تو دیگر کوفی عورتوں نے اپنے خاوند، بیٹے، بھتیجوں، بھانجوں کے ڈر کی وجہ سے بیعت واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ یوں حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 لوگ رہ گئے اور باقی سب ساتھ چھوڑ گئے، اور یہ 30 بھی کم ہوتے ہوتے 10 تک رہ گئے، اور ان 10 کی تعداد کے ساتھ ہی حضرت مسلم بن عقیل نے نماز مغرب پڑھائی، اور وہ 10 بھی کم ہوتے ہوتے صرف 3 تک رہ گئے۔ یوں حضرت مسلم بن عقیل واپسی آتے آتے بالکل تنہا رہ گئے کہ آپ کے ساتھ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ رہا۔ یوں جب ابن زیاد نے وہاں حکومت سنبھالی تو دھوکے سے مختار ثقفی کو قید کر لیا، اور اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل مختار ثقفی کے گھر سے شفٹ ہو کر حضرت ہانی بن عروہ کے گھر جا کر پناہ لے لی۔ جب ابن زیاد کے سپاہی حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے آئے تو حضرت ہانی بن عروہ نے اپنا مہمان ان کے حوالے کرنے سے منع کر دیا، یوں ان کو قید کر دیا اور 500 کوڑوں کی سزا دے دی۔ کیونکہ حضرت ہانی بن عروہ کی عمر صرف 90 سال تھی تو وہ 500 کوڑے کھانے کے بعد بے ہوش ہو گئے، جس کے بعد ان کا سر قلم کر دیا گیا، اور جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ لگا کہ ان کا سر قلم کر دیا گیا تو وہ اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ باہر نکلے اور ان سپاہیوں سے جنگ شروع کر دی، جس کے بعد حضرت محمد ابن کثیر نے حضرت مسلم بن عقیل کے 3 ساتھیوں کو پناہ دے دی، لیکن وہ 3 ساتھی عبید اللہ کے سپاہیوں سے جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے، جس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ سے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن کوفہ کے تمام دروازے بند تھے، جس کے بعد انہوں نے ایک بوڑھی عورت کے گھر پناہ لی اور پانی طلب کیا۔ جب اس بوڑھی عورت کو پتہ لگا کہ آپ کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو انہوں نے
بہت عزت سے رکھا، لیکن ان کے بیٹے نے انعام کی لالچ میں آ کر مخبری کر دی، جس کے بعد عبید اللہ کے سپاہی اس گھر کے باہر پہنچ گئے اور حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے چکر میں پڑ گئے۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل باہر نکلے اور خاندان بنو ہاشم کی شمشیر زنی اور بہادری دکھاتے ہوئے ان کے سینکڑوں سپاہی قتل کر دیے، جس کے بعد انہوں نے ابن زیاد سے مزید فوج مانگی۔ کیونکہ ابن زیاد نے 3000 کے سپاہی بھیجے تھے تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ایک شخص کے لیے 3000 سپاہی بھی کم ہے؟ تو اس کے سپاہی نے بتایا کہ یہ بنو ہاشم کا چشمہ چراغ ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکے سے ایک گڑھے میں گرا کر گرفتار کر لیا گیا اور جس کے بعد ابن زیاد کے آگے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو چھت سے نیچے گرا کر شہید کرنے کا فیصلہ سنا دیا، جس سے قبل حضرت مسلم بن عقیل نے کچھ وصیتیں لکھی اور اس کے فوراً بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، یہاں سے شروع ہوتا ہے واقعہ کربلا کا پہلا سٹیپ، جس کے بعد واقعہ کربلا شروع ہو چکا تھا، اور یہ تھے اس واقعہ کربلا کے پہلے شہید سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔